حکومتوں حکومتیں نہ بدلو، مکان کے نقشے نہ بدلو، بلکہ مکان میں رہنے والے کا کردار بدلنے کی اللہ سے دعا کیجئے۔ سوچ بدلے، اپنے ارادے بدلے، سوچ بدلے، اپنی امنگیں بدلے، اپنی فکر بدلے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ چہرے کو سنوارنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا پڑے گا، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آمنہ کے لال کے طریقوں والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیوبندی بعد میں بنیو، بریلوی بعد میں بنیو، اہل حدیث بعد میں بنیو، نقشبندی چشتی سلفی سیفی بعد میں بنیو، پہلے امتی بل کے دکھا، تم مرا ہوا تیرے کفن سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگو، کلمے کی چادر نہ دو، میرے وجود پہ کلمے کی چادر نہ دو۔ میں نے اللہ کے نبی کی اتنی زندگی کی تباہ کی، مرنے کے بعد پتہ لگا میرے جسم کے انگ انگ پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ زندگی میری بھی بن جائے، میرے پڑوسی کی بن جائے، میرے ہمسائے دکاندار کی بن جائے، تمام دنیا کے انسانوں کی بن جائے، امریکہ والوں کی بھی، برطانیہ والوں کی بھی، انڈیا والوں کی بھی، کراچی پنجاب صوبہ سندھ سرحد والوں کی بن جائے۔ یہ زندگی بنانے کے لیے میرے عزیزوں اب کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی، آپ کو مجھے اٹھنا پڑے گا، آپ کو مجھے فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میں دکاندار ہوں، اگر میں فیکٹری کا مالک ہوں، اگر میں پلازو مارکیٹ کا مالک ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کا امتی ہوں، اللہ کا، اس کے رسول کا میرے پہ پہلے حق ہے، پھر اولاد کا، پھر بیوی بچوں کا، پھر خاندان کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ، اللہ کا حق یہ کہ ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا، اللہ اکبر، ایمان لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ ایمان کو اگر پکانا ہو، اللہ اکبر، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، اللہ اکبر۔ ایمان بچانا ہو، ایمان بچے گا ہجرت سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر اور آپ کے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ایک عالمی فکر ہے، جو عالمی فکر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے سجدوں سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے۔ پھر یہ عالمی محنت چلتے چلتے ہندوستان میں، ایران میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پڑھایا کرتے تھے، 265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقاتوں سے اس کی آمیل کا انتظام کیا، بڑے کھانے پکے ہیں۔ اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے۔ جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے، حافظ قرآن کو آواز دی گئی، داڑھی کوئی نہیں، مونچھے ہیں، کالر پہن رکھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی۔ 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے۔ ایران کے شاگرد جب پڑھ کے گئے، کیا کہا؟ جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا، وہاں ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا۔ وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا، اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر، اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر، جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو۔ علماء کہنے لگے، دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا، بابا پاگل تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا 11 سال کے بعد
جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری، جن کے ہاتھ میں بستر تھا، جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا، الیاس دنیا سے چلا گیا تھا، اس وقت الیاس آیا جو زبیل الیاس یاد آیا، جو تو نے زبیل پر کہا اللہ نے تیری زبان کا وعدہ سوالوں پر پورا کر دیا ہے۔ گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں۔ اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا، اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو، زندگیاں لگا دو، مال جان لگا دو، 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ، 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، صبح سے شام تک دکان کا، رات سے صبح تک گھر کا، عصر سے عشاء تک اللہ کا۔ تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو، خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، خیر والا کام کرنا ہے، کروانا ہے، خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے، دعاؤں کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور ساری انسانیت کو اس کا پلہ کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو، مکان والے، دکان والے، مکان والے بعد میں، چشتی، سیفی، نقشبندی، قادری بعد میں، پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو، پٹھان عوان بعد میں، کام والے پہلے۔ یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا۔ کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے، نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ، نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ، جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے، یہ مولوی جمشید، مولوی احسان الحق، یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں، ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے، فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے، اب نہیں دوں گا، کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا۔ کراچی کا اجتماع ہوا، حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے۔ جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے، جب فیصل آباد کی حدود آئی، مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے مشورہ کا، کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا، اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے۔ جب فیصل آباد کی میل جگائی، مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا، مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا۔ حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا، کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا، تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں، آج اس کا جواب سن کے چلا جا، تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں، کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے۔ آج میرا زیرو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں گو کے کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں، اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے، لگا دو زندگیاں، لگا دو عشرہ، لگا دو چلہ، لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا اسی مسجد سے، اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ؟ اٹھو 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 سے روزے کے لیے پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ، پکے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائر، بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ۔ صبح فجر میں، رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا، پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا، یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اور میرے بھائی یہ تو اگلے جمعے سے آج ہی ارادہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چہرے پر لائیں گے، وہ نسبت داڑھی والی نسبت ہے، کٹا کے مزے دیکھ لیے، کٹا کے دکھ دیکھ لیے، رکھ کے مزے دیکھ لو، رکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔
آج جام میں شام بیٹھا تھا, اللہ اکبر, مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پلائے, اتنا بڑا جگ زمزم کا. میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے سادہ پانی نہ پلاتا. یہ نسبتوں کا کمال ہے, سینے میں دل کی دولت کا کمال ہے, ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. مدینہ کا, مکہ کا, بیٹھے کا ہے, اللہ رات کے اندھیرے میں زمزم پلا رہا ہے. کرو نسبت, لکھو نسبت, لگاؤ زندگیاں داؤں پر, لگاؤ حسن و جمال. یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو, چہرے پر حسن و جمال, یہ کیونکہ اس کی صنعت بیوٹی پارلر نہیں دے رہا, اس کی صنعت آسمان کا فرشتہ دے رہا. جب میرا نبی معراج کی رات 7ویں آسمان سے اوپر گئے, میرے عزیزوں سدرۃ المنتہا عرش مولا کے قریب گئے, حاملین عرش نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا تھا. حضور علیہ السلام جب گزرے, ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا, حضور کی داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی, فرشتے سے رانا گیا, کہنے لگا سبحانک, کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال لا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا. کرتے ہو ارادہ داڑھی سجانے کا؟ کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ. بڑھانی ہے, رکھنی نہیں, بڑھانی ہے پوری سنت کے مطابق.